اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں بہت زیادہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ فضیلتوں والی، بہت زیادہ برکتوں والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن، یعنی قرآن پاک کا جو سب سے اعلیٰ اور افضل حصہ ہے وہ یہ سورہ بقرہ، اور اسی کے اندر قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت الکرسی موجود ہے۔ اور جس گھر میں بھی آفات ہوں، بیماریاں ہوں، مصائب ہوں، تو اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا ان مصائب اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ چنانچہ جس گھر میں بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے، اس گھر پہ جادو وغیرہ کے اثرات نہیں چلتے اور شیطان جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو شخص پوری سورہ بقرہ نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ آخری 2 یا 3 آیات رات کے وقت پڑھ لیا کرے، کیونکہ آفات سے بچاؤ کے لیے آخری 2-3 آیات بھی کافی ہیں۔ اور وہ بندہ بہت ہی سمجھدار اور عقل مند ہے کہ جو ہمیشہ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، اور وہ بندہ پورا کامل عقل مند نہیں ہو سکتا جو رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات چھوڑ دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اس کا شروع حصہ بھی بہت ہی باعث برکت، بڑا جامع، اور اس کا آخری حصہ بھی بڑا جامع، اور اس کے درمیان میں آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل ترین اور سب سے اشرف و اعلیٰ آیت۔ تو یہ سورہ بقرہ بڑی لمبی سورت ہے اور اس میں بڑے مسائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا، کیونکہ صحابہ کرام ان کا قرآن سیکھنے سے طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرات قرآن پاک کو جتنا پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اور اس سے آگے جانے سے پہلے اس پہ مکمل طور پہ عمل کرتے تھے۔ تو ان کا سیکھنا ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارا سیکھنا، بلکہ وہ اس کو سیکھ کر اس پر مکمل عمل کر کے آگے چلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو، جن کی دین کے اندر مضبوطی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان کی قمیص لمبی ہے، پوچھا حضرت عمر نے، یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ فرمایا دین میں مضبوطی، دین میں اتنے مضبوط کہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے کہ اس کو بہکانا میرے بس کی بات نہیں۔ انہیں سورہ بقرہ سیکھتے سیکھتے 12 سال لگ گئے، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے 8 سال لگ گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو کئی صورتوں کے اوائل میں آئے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں جمہور محققین کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اللہ میں اسرار اور رموز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اسرار اور رموز کو اپنے ہاں راز ہی رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان اسرار اور رموز کی خبر دے دی، اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تبلیغ سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کبار صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے۔ جب وہ نہیں جانتے تو دوسرے کیا جانیں گے؟ دیگر علماء نے جو اس کے معنی بیان کیا تو وہ ایک اندازے ہیں، وہ غالب گمان کے طور پر معنی ہیں، یقینی معنی اور یقینی ان کی مراد اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں تو تفسیر میں ہم ان کے بارے میں یہی کہہ کر گزرتے ہیں واللہ اعلم بمرادی، ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ جل شانہ کے علم میں ہے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، بالکل کسی قسم کا تردد نہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے جانے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ جاہل اور متعصب اور شدت پسند لوگ اس کتاب کا اپنی جہالت کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ورنہ اس کتاب میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ جو لوگ بھی اس کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ تعصب کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تعصب یہ کہ ان کو اپنے باطل مذہب کے ساتھ محبت ہے، جہالت یہ کہ انہوں نے سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، سنا نہیں، تو اس وجہ سے کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تو ایک الگ بات، ورنہ جو بندہ بھی اس کو خود متوجہ ہو کر پڑھتا ہے، رغبت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ کتاب اس کو بتاتی ہے کہ میں منزل من اللہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت، یوں تو تمام انسانیت کو یہ راستہ دکھاتی ہے، لیکن اس سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کر کے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور درجات کو طے کرتے ہیں، اللہ کے قرب کے راستوں پہ چلتے ہیں، تو وہ متقی ہی ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے تعصب اور جہالت کی وجہ سے، شدت پسندی کی وجہ سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، ورنہ یہ راستہ پوری انسانیت کو دکھاتی۔ تو پوری انسانیت کو راستہ دکھانا اس اعتبار سے قرآن ہدایت عامہ ہے، اور متقین کے لیے یہ منزل مقصود پر ان کو پہنچانے والی ہے، اور ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس اعتبار سے یہ ہدایت خاصہ ہے۔ تو اس کے ہدایت خاصہ ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ وہی اس کو رغبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے فکر مندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ایک معنی متقین کا یہ بھی لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا کہ جو فکر مند ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، تو ڈرنے والے جو کافر بھی ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ جو فکر مند ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں ڈر آ جاتا ہے اور وہ ہدایت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب سرچشمہ ہدایت، ہدن مصدر ہے،
سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس کی اور ہدایت کے درجات کہیں ختم نہیں ہوتے۔ متقی سے متقی بندہ بھی ہوگا، وہ بھی اس کے ذریعے سے راستہ طے کر سکتا ہے، قرب الہی کی منازل کو طے کر سکتا ہے، بڑے بڑے عالی درجات کو طے کر سکتا ہے۔ تو یہ ہدایت کے درجات کہیں مکمل نہیں ہوتے۔ بدترین سے بدترین آدمی وہ بھی اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور عالی سے عالی مرتبہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مقرب ہے، یہ اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جب یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت بن سکتا ہے تو اوروں کی کیا بات۔ ہدایت کے درجات کہیں ختم نہیں ہوتے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آگے متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو غیب کا لفظ ہے نا، یہ مشاہدہ کے مقابلے میں آتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو مشاہداتی چیزیں جن کو ہم اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے حواس خمسہ سے یا اپنی عقل سے پہچانتے ہیں، وہ شہادہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ عالم شہادہ ہے۔ اور مشاہدے میں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم مشاہدے میں نہیں دیکھ سکتے، اپنے حواس کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے نہیں پہچانتے، بلکہ وہ غیب میں، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وحدہ لا شریک ہونا ہے، جزا سزا ہے، فرشتے ہیں، تقدیر ہے۔ ان ساری باتوں پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور ایمان بالغیب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے غیب کی باتوں پر، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، ان پر ایمان لے آؤ، یہ ہے غیب۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں غیب کی ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاتے ہوئے، ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہوئے۔ تو ہم اس کتاب اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی، فرشتوں پر بھی، جزا سزا پر بھی، پل صراط پر بھی، قیامت پر بھی، ہم سب چیزوں پر جو غیب کی چیزیں ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد کرتے ہوئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے کہ اس کی مداومت اور استقامت کے ساتھ پابندی ہو، کبھی نماز چھوٹے نہیں، اور اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ نماز کا قائم کرنا ایسے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور جو پڑھی تو جلدی میں پڑھ لی، کوئی اہتمام نہیں، یہ اقامت صلاۃ نہیں۔ خشوع خضوع نہیں، دل کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، کھڑے نماز میں ہے، یہ اقامت صلاۃ نہیں۔ تو نماز قائم کرتے ہیں۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ پھر نماز صرف سر سے نہیں اتارتے بلکہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کو مال سے بھی ایسا تعلق نہیں رہتا جیسے دوسروں کو ہوتا ہے، بلکہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے اندر سے وہ بخل نکل جاتا ہے جو عام لوگوں میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مما رزقناہم، یہ ایک ایسا لفظ ہے
جس سے انسان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، بھئی اللہ ہی نے دیا ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا تو اچھی بات ہی ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، متقین ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا بڑا استحضار رہتا ہے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، میرا تو ہے نہیں، اور میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا، تو لہذا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کروں۔ تو ان کی تیسری صفت بیان کی، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 3 صفات ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں ساری کی ساری بدنی عبادات آ گئی۔ عبادات 2 طرح کی ہوتی، بدنی اور مالی۔ بدنی عبادات آ گئیں جس میں انسان اپنے بدن اور جسم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، ذکر کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب بدنی عبادات۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں مالی عبادات آ گئی جس میں بندہ مال خرچ کرتا ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے، جیسے جہاد فی سبیل اللہ، بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے انسان، اپنی جان بھی لگاتا ہے۔ حج مالی بھی ہے اور بدنی بھی۔ البتہ جو ابتدائی درجے میں عبادات بنتی ہیں وہ 2 قسم کی، مالی اور بدنی، اور ان کا مجموعہ، بعض عبادات ایسی ہیں جو ان کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے ایمان۔ ایمان ایک لفظ ہم سنتے رہتے ہیں اسلام۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے۔ جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو حقیقی اسلام ہوتا ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تعلق ایمانیات یعنی جن کے اوپر، جس میں بندے کے عقائد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اور اسلام، اس میں اعمال آتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن میں نے کہا کہ جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حقیقی ایمان ہو اور بندہ عمل نہ کر رہا ہو، اور حقیقی اسلام ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس حقیقی اسلام ہو، یعنی وہ اعمال کر رہا ہو اور اس کے اندر ایمان نہ ہو، منافق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے جو عقائد ہیں اس کا اثر اس کے اعمال پر پڑتا ہے، اور جو اعمال ہیں اس کا اثر اس کے عقائد پر پڑتا ہے۔ جس بندے کے اعمال جتنے کامل ہوتے ہیں اس کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس بندے کا ایمان جتنا قوی ہوتا ہے اس کے اعمال کے اندر اس کے ایمان کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اتنے ہی اچھے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلوں کی طرف نازل کیا گیا۔ یہ ان کی ایک اور صفت آ گئی متقیوں کی، کہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنا یہ ضروری ہے پہلی کتابوں پر۔ البتہ عمل ہم صرف قرآن پر کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی، ان پر عمل نہیں کریں گے، ان پر ایمان لانا ضروری۔ وما انزل من قبلک، اس میں پہلی کتابوں پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، عمل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بعض صحابہ کرام سے اس کی یہ بھی تفسیر مروی ہے، منقول ہے، کہ پہلی جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس میں ان مومنین کا ذکر ہے جو شرک سے توبہ کر کے
متقی ہو گئے اور انہوں نے فرما برداری کی راہ اختیار کر لی، کفر و شرک سے تائب ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ان لوگوں کے ایمان کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب تھے اور پھر مشرف با اسلام ہو گئے، یعنی ایمان لے آئے۔ تو دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ دو کیٹاگریز کو ذکر کیا گیا، یا پھر یہ کہ ساری متقین کی صفات ہیں اور متقیوں کے اندر یہ ساری کی ساری صفات ہونا ضروری۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں غیب کی باتوں کے بارے میں فرمایا یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی کتابوں کے بارے میں فرمایا یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں فرمایا ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تکذیب، جھٹلانا، کفر کرنا، جبکہ یقین کے مقابلے میں آتا ہے تردد اور شک۔ تو آخرت کے معاملے میں تو ذرا سا بھی تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے، وسوسہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یقین رکھے انسان۔ یہ آخرت پر یقین، یہی انسان کو نیکیوں کی طرف کھینچ کے لاتا ہے اور انسان کو کمالات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ یقین، آخرت پر جو یقین ہے، یہ پورے کے پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک انقلابی نظریہ ہے آخرت، انقلابی نظریہ۔ کوئی قوم، کوئی معاشرہ کبھی بھی مکمل طور پہ درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا آخرت پر یقین نہ ہو۔ یورپ اور مغرب بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے معاشروں کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ان کے معاشرے بہتر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، لوگ بت پرست تھے، لوگ جہالت میں تھے، لڑائیوں میں تھے، لیکن یہ آخرت کا انقلابی نظریہ، اس نے سب کی زندگیوں کو بدل دیا، اور سب کے سب لوگ ایسے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے کہ جس کی مثالیں قائم ہو گئی، رہتی دنیا کے لیے ان کی مثالیں قائم ہو گئی، وہ تمام انسانیت کے لیے چراغ اور ستارے بن گئے۔ تو یہ آخرت کا نظریہ، آخرت پر ہم بھی اگر یقین رکھیں گے اور کامل یقین رکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں واضح فرق آئے گا، ورنہ ہماری پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی، ہم دنیا کے اوپر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں اور دنیا کے لیے سوچنے لگتے ہیں، اور جب ہم آخرت کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، آخرت پہ ہم یقین قائم کر لیتے ہیں، تو پھر ہم آخرت کو سوچنے لگتے ہیں، ہماری ترجیحات آخرت والی ہو جاتی۔ اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ دھوکے کے گھر سے دل اٹھ جاتا ہے اور آخرت پر یقین کامل ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی نشانی۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آخرت کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا ہے اور دنیا کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ تو یہ متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی صرف انہی کے پاس ہے، انہی کو ملے گی، اور کسی کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ جو دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، سرداریاں لے کے پھر رہے ہیں، خواہ وہ بادشاہ ہیں، خواہ پورے ملک کی سلطنت ان کے پاس ہے، کیسر و کسریٰ ہیں، وہ ناکام ہیں۔ اور یہ لوگ جو بعض اوقات فاقے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، لیکن ان نظریات اور ان عقائد کے حامل ہیں، تو یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہی لوگ قرآن۔ نظروں کا دھوکہ ہے اگر کوئی یورپ کو کامیاب سمجھتا ہے، امریکہ کو کامیاب سمجھتا ہے، اگر کوئی انڈیا والوں کو کامیاب سمجھتا ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو لوگ یہ عقائد رکھتے ہیں،
یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ذکر کیا کہ قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور پھر ان متقیوں کی صفات بیان کی۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹا دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب علیہم بن گئے ہیں اور ضالین بن گئے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے سورہ فاتحہ میں جو ہدایت ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور شک نہیں۔ اور پھر ہم نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کر دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا راستہ اختیار کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو اور اللہ کے ہاں مقرب بن سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر کیا، گمراہوں کا ذکر کیا، ان کا ذکر کیا جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ یہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو کافر تھے، یعنی جنہوں نے کھل کر اپنا کفر اور اپنا جو دشمنی تھی وہ ظاہر کی، کفر اور دشمنی کو کھل کر ظاہر کیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے مفادات اور غرض پرستی کی وجہ سے اپنے کفر کو اعلانیہ طور پہ تو ذکر نہیں کیا، چھپایا۔ مسلمانوں کے پاس گئے تو انہیں کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہو گئے، اور دوسری طرف کفار کے پاس گئے تو ان سے کہا جی ہم تو تمہارے ساتھ۔ اب ان لوگوں کا جو اسلام ہے نا، یہ حقیقی اسلام نہیں، منافقین کا اسلام حقیقی اسلام نہیں تھا، چنانچہ اس میں ایمان نہیں تھا۔ میں نے کہا حقیقی اسلام ہوگا تو اس کے ساتھ ایمان ضروری ہوگا، ظاہری اسلام ہو جیسے کہ منافقین کا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ایمان پھر نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہی دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ایمان والے اور دوسرے کافر، خواہ کافر اعلانیہ کفر کرتے ہوں خواہ پوشیدہ ان کا کفر جیسے منافقین۔ بہرحال اقوام عالم کو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظریہ ہے، اسی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا کہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ایک قوم بن کے نہیں رہ سکتے۔ تو دو قومی نظریہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظریہ، یہ کسی آدمی کا پیش کیا ہوا نظریہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظریہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار ایسا ڈرانا ہوتا ہے جس میں ہمدردی ہو، ان کی محبت شامل ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں تو آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، کفر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی استعداد کو ختم کر لیتا ہے، جو اس کے اندر ایمان لانے کی، ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ اس کے اپنے ہی کیے ہوئے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف میں
بھیج دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں جس طرف میں وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے کانوں پر بھی۔ تو ہم بھی اس سے لرزاں و ترساں رہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مزید گناہ کرتا رہتا ہے تو دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اتنے زیادہ گناہ ہونے کے بعد انسان کو ایمان اور کفر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ بعض گناہ گار کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اور یہ جو ارشاد ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ان کافروں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ اب کفر پر ہی ہونا ہے، یہ کافر ہی رہیں گے، اور انہوں نے اپنی استعداد کو خراب کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، اور اب یہ ایمان کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ جو بندہ بھی ایمان لانے کا قصد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے۔ لیکن جو دور چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، بیزاری اور ایمان سے، اسلام سے دوری اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر نہیں لے کے آتے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، بلکہ جو بندہ جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس کو اسی ڈگر پہ پھر چلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو بہت ہی ضدی اور متعصب ہوتے ہیں پھر ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہر لگ جاتی، اور وہ کبھی قصد کرتے ہی نہیں، خود ان کے دل میں کبھی خیال آتا ہی نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ کفر پر بڑے پکے ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں پھر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تھا جس میں قرآن کریم کے ہدایت ہونے کا ذکر آیا، پھر متقیوں کا ذکر جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی صفات کا ذکر، یہ گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ اور منافقین کا تذکرہ جو المغضوب علیہم اور ضالین کی تفسیر۔ تو اس طرح سے یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔